پکار رہے تھے، اپنے آپ کا خون بہانے لگے، چھریوں سے دشتروں سے لہو لہان سارے بدن ہو گئے، 450 لوگ خون میں لت پت ہو چکا ہے اور بال کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ وہ پکار پکار کر تھک گئے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، وہ جھوم جھوم کر بال کو پکار رہے ہیں، وہ ناچ ناچ کر بال کو پکار رہے ہیں، وہ بال کو زور زور سے پکار رہے ہیں کہ بال تو کہاں ہے، ہماری سن، اس بیل پر اپنی آگ کو بھیج۔ مگر وہ نہ آیا۔ جب شام بالکل ہونے لگی تب ایلیا آگے بڑھا اور ایلیا نے پھر کہا کہ اب میری باری ہے، اب میں اپنے خدا کو پکاروں گا۔ اس نے سب سے پہلے خدا کو، یاد رکھے یہ ایک ترتیب دینے لگا ہوں، سب سے پہلے اس نے کیا کام کیا؟ خدا کو پکارنے سے پہلے سب سے پہلا کام جو اس نے کیا، اس نے مذبح بنایا۔ جو مذبح ڈھا چکا تھا اس نے اس کی مرمت کی، اس مذبح کو بنایا۔ آج ہم جن کے مذبح ڈھا چکے ہیں، جو مذبحوں پر کبھی جاتے ہی نہیں ہیں، جنہوں نے دعا کرنا چھوڑ دی ہے، جنہوں نے پرستش کرنا چھوڑ دی ہے، جنہوں نے اپنے مذہبوں سے منہ موڑ لیا ہے، ان کے لیے یہ یہاں سے چیلنج ہے کہ وہ اپنے مذہب ٹھیک کر لیں، وہ اپنے مذہب بنا لیں، وہ اپنے مذہب درست کر لیں، وہ اپنے مذہبوں پر آ جائے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ مذبح بنانا ہے۔ اگر مذبح نہیں بنایا تو مذبح بنائیں، اگر مذبح چھوڑ دیا تو مذبح پر واپس آئیں، اور اگر مذبح ڈھایا گیا ہے تو مذبح کی مرمت کریں۔ دوسرا کام جو اس نے کیا، اس کا یہ کیا کہ اس نے لکڑیاں کو کاٹ کاٹ کر اس کے اوپر رکھا، لکڑیوں کو کاٹ کر اس کے اوپر رکھا، اور بے ترتیب نہیں رکھا گیا بلکہ کرینہ کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، طریقے کے ساتھ ان لکڑیوں کو چنا گیا، ترتیب کے ساتھ اس مذبح کے اوپر رکھا گیا۔ اور پھر ان لکڑیوں کے اوپر جو تیسرا کام ہوا وہ یہ ہوا کہ جو بیل اس کو دیا گیا تھا، اس بیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس بیل کا سارا گوشت ان لکڑیوں کے اوپر رکھا گیا۔ اور ان لکڑیوں کے اوپر جب اس بیل کے گوشت کو رکھ دیا گیا ہے تو پھر چوتھا کام اس نے یہ کیا کہ پھر اس نے کہا کہ بھائی میرے لیے کیا کرو، 4 مٹکے پانی کے لے کر آؤ۔ اب ملک کے اندر تو پانی تھا نہیں، بارش ہوئی نہیں، 3.5 سال پانی امید برسا ہی نہیں، تو ملک میں پانی کہاں سے آئے گا؟ اس نے کہا پانی کے مٹکے 4 لے کر آؤ۔ پانی لانا پڑا اور جلدی سے وہ گئے۔ پہاڑ کے اوپر تھے لوگ، پہاڑ پر کہاں پانی ہوگا، لیکن نبی جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا، خدا کا خادم جو کہتا ہے وہ کرنا پڑے گا۔ اگر نہیں کریں گے تو آگ نہیں آئے گی، اگر نہیں کریں گے تو کلام نازل نہیں ہوگا، اگر نہیں کریں گے تو چیلنج نہیں ہو دیا جائے گا، اگر نہیں کریں گے تو چیمپئن نہیں کہلائیں گے، اگر نہیں دیا جائے گا، نہیں لایا جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا، کچھ سامنے نہیں آ سکے گا۔ اور اس نے کہا 4 مٹکے پانی کے لاؤ، مشکل کام ہے، اور 4 مٹکے پانی کے وہ جلدی سے لے کر آئے۔ جب 4 مٹکے پانی کو لے کر آئے تو چاروں مٹکوں کو اس نے ان کے اوپر کہا انڈھیل دو، گوشت کے اوپر، لکڑیوں کے اوپر انڈھیل دیا، اور ان کے چوگرد جو کھائی بنائی گئی تھی مذبح کے چوگرد، پھر اس نے کہا آپ 4 مٹکے ایک بار پھر لے کے آؤ۔ وہ پھر 4 مٹکے پانی کے لے کر آئے، پھر ان چاروں کو بھی انڈیلا گیا مذبح کے اوپر۔ پھر اس نے کہا 4 مٹکے ایک بار پھر اور لے کر۔ اب کتنے مٹکے ہو گئے؟ 12 مٹکے پانی مذبح کے اوپر انڈیل دیا گیا، گوشت کے اوپر انڈیل دیا گیا، لکڑیوں کے اوپر انڈیل دیا گیا، کھائی پانی سے بھر گئی، اور جو 12 پتھر رکھے گئے تھے وہ
پانی میں بھیگ گئے. لکڑیاں پانی سے تر ہے, گوشت پانی سے تر ہے, پتھر پانی سے تر ہے, کھائی پانی سے بھری ہوئی ہے. اور سوچیں کہ کتنا مشکل کام ہے پانی میں آگ لگانا. مرد خدا ایلیا پانی میں آگ لگاتا ہے, سوکھی لکڑیوں کو آگ نہیں لگا رہا. پانی میں آگ لگ رہی ہے, پانی ہی پانی ہے. اور مرد خدا نے اپنے خدا, یہوہ خدا, لشکروں کے خدا, میرے اور آپ کے خدا, ابراہیم کے خدا, اسحاق کے خدا, یعقوب کے خدا, اسرائیل کے خدا کو اس نے پکارا اور کہا کیا ثابت ہو جائے کہ تو ہی خداوند خدا ہے. اور آسمان سے آگ آئی, آسمان سے آگ آئی. اس نے کیا کیا, سارا پانی چٹ کر دیا. کھائی کا پانی آگ نے چٹ کر دیا, لکڑیوں کا پانی آگ چٹ کر دیا, پتھروں کا پانی چٹ کر دیا, اور قربانی کا پانی بھی چٹ کر دیا. نہ صرف پانی کو چٹ کیا کر دیا بلکہ قربانی کو جلا دیا, لکڑیوں کو جلا دیا. پتھروں پر آگ لگی ہوئی تھی, کھائی میں آگ لگی ہوئی تھی, ہر طرف آگ تھی, اور قربانی بسم ہو گئی, لکڑیاں بسم ہو گئی. اور آسمان کے خدا نے ثابت کر دیا کہ میں ہی خداوند تیرا خدا تیرے ساتھ ہوں. ہاللیلویا. اب سب نے کہا کہ ایلیا کا خدا سچا ہے. ایلیا نے چیلنج دیا اور پھر وہ نبی 400 بھاگے. تو ایلیا نے کہا ان کو پکڑو, ان میں سے کوئی بھی بھاگنے نہ پائے, اور نیچے جا کر ان سب کو قتل کر دیا. 450 نبی کو ایلیا نے قتل کر ڈالا, ایک بھی نہ چھوڑا, کیونکہ بت پرستوں کو خدا پسند نہیں کرتا. تو ایک خدا کے بندہ نے بھی ان کو قتل کر دیا. نہ کوئی بال کی پرستش کرنے والا رہے, نہ بال کا نام لینے والا کوئی رہے, اور نہ اسرائیل گمراہ ہو. سب کو قتل کر دیا گیا. ایلیا کا بھروسہ کس پر تھا؟ ایلیا کا بھروسہ یہوہ خدا پر تھا. اور اگر ہمارا بھروسہ خدا پر ہے تو پھر ایلیا جیسے بڑے بڑے کام ہوں گے. اگر ہمارا ایمان ایلیا جیسا ہے تو ایلیا جیسے کام ہوں گے. اگر ہمارا ایمان ایلیا جیسا نہیں ہے تو پھر ایلیا جیسے کام بھی نہیں ہوں گے. اس کا بھروسہ خدا پر تھا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کے لیے امریکہ سے نہیں آتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کے لیے آسٹریلیا سے نہیں آتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کے لیے یورپ سے نہیں آتا. جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کے لیے دوسرے ممالک سے نہیں آتا, بلکہ جس کا بھروسہ خدا پر ہے اس کے لیے خدا سے آتا ہے, اس کے لیے اوپر سے آتا ہے. اور جس کا بھروسہ خدا پر ہے وہ اوپر دیکھتا ہے اور اوپر سے ہی اس کے لیے آتا ہے. ایلیا کا بھروسہ خدا پر تھا. بائبل کے اندر لکھا ہے ملعون ہے وہ شخص جو آدمیوں پر بھروسہ کرتا ہے, اور مبارک ہے وہ آدمی جو خدا پر توکل کرتا ہے. تو ایلیا نے خدا پر توکل کیا اور اس نے چیلنج دیا, ہم بھی اگر